ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کنسیپچل اسٹڈی کے بارے میں کہ کنسیپٹ کیا ہوتا ہے. بیسیکلی کنسیپچل اسٹڈی کی جو پہلے میں نے مثالیں دی اس کے متعلق میں ایک اور آج ایگزامپل آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں. کنسیپچل اسٹڈی کا مطلب ہے کہ آپ بچہ رٹا لگانا یا کتابیں پڑھنا اس سے آوازار ہوتا ہے اور جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں یا مجھے بار بار کتابوں کا بوجھ میرے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے یا مجھے کام یاد کرنے کے لیے بار بار دیا جا رہا ہے. وہ اکتاہٹ محسوس کرتا ہے موبائل یوز کرنے کو، کھیل کود کو یا باہر جانے کو، دوستوں کے ساتھ کھیلنے کو وہ پسند کرتا ہے. گھر کی فردر ایکٹیویٹیز میں پرفارمنس وہ دکھا رہا ہوتا ہے لیکن کتابوں سے جان چھڑا رہا ہوتا ہے. اب رٹا لگانا اور کانسیپٹ بچے کو دیکھ کر یاد کروانا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ذکر کروں، بات کروں کہ آپ کو چاکلیٹ بہت پسند ہے یا آپ کو چاکلیٹ کھانا پسند ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ میں چاکلیٹ کا ایک ویو مائنڈ میں آ چکا ہوگا. اور آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ اگر آپ ڈیری ملک پسند ہے تو آپ ڈیری ملک آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا. اچھا، اب میں ذکر نہیں کروں گا کہ ڈیری ملک کا ریپر کس طرح کا ہے، اس کا کلر کس طرح کا ہے، لیکن آپ کے مائنڈ میں اس کا ایک اسکیچ بن گیا. ایک اس کا کلر بھی آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ ڈیری ملک کے ریپر کا کلر کس طرح کا ہے. اور یقیناً اگر میں اس کے ذائقے کی بات نہیں کروں گا لیکن آپ کے مائنڈ میں اس کا ایک ٹیسٹ بھی آ چکا ہوگا کہ اس کا ذائقہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو اگر میں یہ بات اس کی پرائس کی کروں تو آپ کو یہ بھی پتا چل چکا ہوگا کہ وہ کتنے کی آتی ہے. جو آپ کی پسندیدہ چاکلیٹ ہے تو آپ کو پتا ہے وہ اس کی پرائس کتنی ہے، اس کا کلر کس طرح کا ہے، اس کا ٹیسٹ کس طرح کا ہے اور وہ ملتی کتنے کی ہے. آپ کی فیوریٹ چاکلیٹ کون سی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتانی نہیں پڑی، یاد نہیں کروانی پڑی. کیا آپ کو اسکول میں یاد کروانا پڑا کہ اس کا نام ڈیری ملک ہے یا اس کا ٹیسٹ اس طرح کا ہے یا اس کا کلر ریپر کا کلر اس طرح کا ہے یا وہ ملے گی اتنی؟ نہیں، کیونکہ آپ کو بھی وہ پسند تھی. بچے کا انٹرسٹ اس چیز کے اندر، جس چیز کے اندر اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو وہ سیکھنا زیادہ چاہتا ہے، اس کو یاد بھی زیادہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. تو جب اس طرح سے کنسپٹ بچے کو دیں گے تو اس کو دیر پا چیز یاد رہے گی. اس کو کانسیپٹ سے اسے پتا چلے گا کہ میں نے اس کو کیا کیا اس کی چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے اور اس کو میں نے بریف کیسے کرنا ہے، اس کو میں نے ایکسپلینیشن کیسے کرنی ہے. تو کوئی بھی کام جب آپ بچے کو پڑھانے کے لیے بٹھاتے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، انگلش ہے، اردو ہے، میتھمیٹک ہے یا اسلامیات ہے، کسی بھی طرح کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، تو آپ سب سے پہلے جو اس کے مین پوائنٹس ہیں، مین ورڈز ہیں، ان کو نکال لیں، اس کا ایک ڈائگرام بنائیں اور بچے کو بتائیں. فار ایگزامپل، آپ بچے کو مضمون پڑھانا ہے آپ نے اسکول کے بارے میں، تو آپ بچے کو اسکول کا جو ایک کانسیپٹ ہے، مین چیزیں اس کی نکالیں. جیسے اسکول میں کیا ہوتا ہے، اسکول ایک بلڈنگ پر محیط ہوتا ہے، گھر سے کتنا دور ہے، کتنے فاصلے پر ہے، اس میں کتنے کمرے ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اس میں کلاس روم ہوتے ہیں، کلاس روم میں بینچز ہوتے ہیں یا چیئرز ہوتی ہیں یا وائٹ بورڈ ہوتے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں، وہاں ٹیچرز ہوتے ہیں. یہ جو مین کریکٹر ہیں، مین چیزیں، ان کو آپ نکال لیں. جب آپ ان کو نکال کے علیحدہ رکھیں گے، ان کا ایک ڈائگرام بنائیں گے، اس طرح سے بچے کو سمجھائیں گے، پھر بچے کو آپ پریکٹس کرنے کے لیے دیں گے کہ اب تم نے اس کے اوپر ٹاپک پہ لکھنا ہے. جب بچے کو یہ ٹاپک مل جائے گا تو اس پہ جب اس کو سمجھ آ جائے گی، کانسیپٹ اس کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا، پھر اس کو لکھنا آسان ہو جائے گا، اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا، اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا آسان ہو جائے گا. تو بچے کو یاد کروانا، اس کو سمجھانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہاں، اس وقت بہت مشکل کام ہے جب آپ بچے کو رٹا لگوا رہے ہوں گے، جب آپ بچے کو کتابوں کا بوجھ مسلط کر رہے ہوں گے، جب آپ صرف یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اس کو پڑھو، اس کو یاد کرو، اس کو لکھو، اس کو پڑھو یا کوئی کام کر لو. یا آپ ٹیوشن والے جو ٹیچر ہے اس کے اوپر آپ اس کو چھوڑ دیں گے کہ گھر میں جو اس کو ٹریٹ نہیں کر رہے، بچے کو نہیں پڑھا رہے، لیکن ٹیوشن والی کے اوپر آپ نے چھوڑا ہوا ہے کہ ٹیوشن والے بچے کو پڑھائے نہ پڑھائے. اب ٹیوشن والی کے پاس 5-7 کلاسز کے یا 5-7 سکولز کے بچے مختلف ہوتے ہیں. اب وہ ایک بچے کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتی، ایک بچے کو 4 یا 5 سبجیکٹ اچھے طریقے سے نہیں پڑھا سکتا جو ٹیوشن والا ٹیچر ہے. لیکن وہ کیا کرے گا، جب اس کو رینڈملی ٹائم بچے کو دے گا، یا تو بچے کو ڈانٹے گا، بچے کو مارے گا، بچے کو پنش کرے گی، تو وہ جو ٹیچر فیمیل ہے یا میل ہے وہ اپنا اگریسو، وہ غصے کا انداز بچے کے اوپر مسلط کرے گی. تو بچہ کتابوں کا بوجھ اپنے اوپر لدا ہوا محسوس کرے گا. وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے توجہ سے پڑھایا جا رہا ہے یا مجھے کانسیپٹ دیے گئے ہیں یا مجھے ترتیب سے سمجھایا گیا ہے یا میں نے جو میرے اندر سکلز ہیں ان کو میں نے امپروو کر کے تو میں نے سامنے لے کے آنا ہے. تو اس لیے آپ خدا را بچوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ کریں، بچوں کو اس طرح سے
مار پیٹ کے نہ پڑھائیں ان کو، بلکہ انڈرسٹینڈ کریں، ان کو سمجھا کے پڑھانے کی کوشش کریں، پھر بچے آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا یاد کرنا ہے، اور جب وہ یاد کر لیں گے پھر ان کے ذہن سے نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ انہوں نے رٹا نہیں لگایا ہوگا، یہ انہوں نے مار پیٹ کر کے نہیں لکھا ہوگا یا سنایا ہوگا یا یاد کیا ہوگا، انہوں نے کانسیپٹ جب لیا ہوگا ان کو سمجھ آئی ہوگی، اب وہ اس تھیوری کے مطابق چلیں گے، اس کانسیپٹ کے مطابق چلیں گے، تو یہ یاد کرنے کا اور بچوں کو سمجھانے کا بڑا ایک اچھا طریقہ ہے جو کنسپچل اسٹڈی کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔